نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی وظائف اینڈ اسلامک انفو بائی فاروق. تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام اور بزرگان دین و عظام کے بارے میں نئی ویڈیوز آپ کو فراہم کرتے رہیں. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. دوسرا الزام یہ ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط کے ذریعے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ابو القاسم رازی نے ابو بکر بن شاد کے حوالے سے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دینور کے مقام پر ایک شخص آیا جس کے پاس ایک تھیلا تھا. عام لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک معمولی سا تھیلا تھا، مگر اجنبی شخص ہر وقت اس تھیلے کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا. لوگوں کو شک ہوا. آخر تھیلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط برآمد ہوا جس کا عنوان اس طرح درج کیا گیا ہے: من الرحمن الرحیم الی فلاں بن فلاں. یہ خط رحمان رحیم کی طرف سے فلاں شخص کے نام ہے. خط برآمد کرنے والے لوگوں نے یہ مکتوب سرکاری کارندوں کے حوالے کر دیا اور پھر سرکاری کارندوں نے اس خط کو بغداد پہنچا دیا. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کر کے پوچھا گیا کہ یہ خط تمہارا ہے؟ آپ نے اس خط کو بغور دیکھا اور پھر مستحکم لہجے میں فرمایا: ہاں، یہ میرا خط ہی ہے. عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا وزیر حامد بن عباس حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا بدترین دشمن تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا الزام ثابت ہو جائے اور پھر وہ انہیں دار پر کھینچ کر اس فتنے سے محفوظ ہو جائے. واضح رہے کہ حامد بن عباس نے خلیفہ مقتدر کے سامنے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو فتنہ ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت بیان صرف کر دی تھی. جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کر لیا کہ وہ خط انہی کا لکھا ہوا ہے تو حامد بن عباس نے غضبناک لہجے میں کہا: کل تک تو تم نبوت کے مدعی تھے، اب خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگے. یہ واقعہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے. حامد بن عباس کے الفاظ کی ظاہری ساخت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے دعویٰ نبوت سے باخبر تھا. پھر جب اس نے منصور رحمۃ اللہ علیہ کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے سنا تو گرفتار کر لیا. قارئین ایک لمحے کے لیے اس روایت کی کمزوری کو ملاحظہ کریں. اگر کسی مملکت اسلامی میں کوئی شخص معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے قتل میں کسی حجت کی گنجائش باقی نہیں رہتی. خطیب بغدادی کی اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے
کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حامد بن عباس اس دعوے سے باخبر بھی تھا۔ پھر حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے دن زندہ رہنے کی مہلت کیوں دی گئی اور ان کے نئے دعوے کا انتظار کیوں کیا جاتا رہا؟ اس ضعیف روایت سے قطع نظر وزیر حامد بن عباس کی بات سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی واضح الفاظ میں فرمایا، معاذ اللہ، میں نہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ خدائی کا، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اس اقرار کے بعد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بے گناہی کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، مگر حامد بن عباس اور اس کے ہم نواؤں نے آپ سے مسلسل جرح کی۔ نتیجتاً حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس کام میں محض آلے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک بہت مشکل اور طویل بحث ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ بہت سے علماء وقت نے اپنے طاقتور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اس خط میں شریعت کے خلاف کوئی بات تحریر نہیں تھی، صرف عنوان غیر مناسب تھا۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل حمایت کی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے شخص کو روکنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ابو محمد جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا کہنے والا کافر ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ محققین نے حضرت ابو جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے پر شدید اعتراض کیا ہے۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط کی وضاحت کر دی تھی تو حضرت ابو جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کافر اور واجب القتل قرار کیوں دیا؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ اس خط کی وجہ سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا فرمان جاری ہوا۔ بعد میں آنے والے محققین نے ثابت کر دیا کہ اس خط کے حوالے سے علماء اور فقہ کی ایک بڑی جماعت بھی منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ثابت نہیں کر سکی تھی، اس لیے یہ واقعہ ان کے قتل کی بنیاد نہیں تھا۔ بعض مورخین نے خطیب بغدادی کی اس روایت ہی کو غلط قرار دیا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جادو کا علم سیکھنے کے لیے ہندوستان گئے تھے اور وہاں سے واپس آ کر اسلامی مملکت میں جا بجا اپنی جادوگری کے کرشمے دکھایا کرتے تھے۔ ہم نے گزشتہ اوراق میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کرامات بیان کی ہیں جنہیں مخالفین ساحری اور شعبدہ بازی سے تعبیر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خسر ابو یعقوب اقطع کی گواہی کے ثبوت کے طور پر بہت زیادہ بڑھ چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد ابو یعقوب اقطع کو طلب کر کے پوچھا گیا، یہ شخص منصور حلاج تمہارا داماد ہے، تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ داماد کے سلسلے میں خسر کی گواہی اس لیے طلب کی گئی تھی کہ اس نازک رشتے میں دونوں فریقین اپنے معاملات کے حوالے سے ایک دوسرے پر کم و بیش عیاں ہوتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ دائر کرنے والوں نے بھی یہی سوچ کر اس تعلق کو استعمال کیا تھا۔ ابو یعقوب اقطع نے اراکین سلطنت کے سامنے صاف صاف کہا، میں نے حسین بن منصور کا عمدہ طریقہ اور اچھا مجاہدہ دیکھ کر اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا تھا، پھر تھوڑے دن بعد ہی مجھ پر یہ راز فاش ہو گیا
کہ وہ تو حیلہ باز، ساحر، خبیث اور کافر ہے۔ کسی تاریخ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ ابو یعقوب اقطع نے یہ بیان صاحبان اقتدار کے خوف سے دیا تھا یا وہ واقعتاً حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس ذات میں مذکورہ خامیاں دیکھ کر بیزاری کی اس منزل پر پہنچے تھے۔ عام طور پر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص حکومت وقت کے عتاب کا نشانہ بن جاتا ہے تو یار دوست اور عزیز و اقارب اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض قریبی رشتہ دار یہ کہہ کر منہ پھیر لیتے ہیں کہ معتوب سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اگر تھا تو قطع کر لیا گیا۔ پھر بھی یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ان کے خسر ابو یعقوب اقطع کی گواہی کا حقیقی پس منظر کیا تھا۔ پھر بھی بعض محققین نے ابو یعقوب اقطع کی شخصیت کو دنیا دار اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعقوب اقطع کی لڑکی کے رشتے کی بات چلی تھی تو حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی اور اپنے شاگرد کو صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ ابو یعقوب اقطع کی دختر سے ازدواجی رشتہ قائم نہ کریں۔ الغرض شادی کے بعد حضرت عمرو بن عثمان اور ابو یعقوب اقطع کے تعلقات ختم ہو گئے تھے کہ وہ ابو یعقوب اقطع کی دختر سے ازدواجی رشتہ قائم نہ کریں۔ الغرض شادی کے بعد حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعقوب اقطع کے تعلقات ختم ہو گئے تھے اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا خسر عام مجلسوں میں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو برا بھلا کہتا پھرتا تھا۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس نے حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیخ طریقت کی رعایت نہیں کی، وہ اپنے داماد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اعتدال اور حقیقت بیانی سے کس طرح کام لے سکتا تھا۔ بعض محققین نے اس واقعے کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو یعقوب اقطع کی لڑکی اپنے شوہر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے خوش نہیں تھی۔ ایک اسی پر کیا منحصر ہے، اکثر جوان لڑکیاں اس قسم کے شوہروں سے ناخوش ہی رہتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک عارف کی بیوی بھی عارفانہ شخصیت کی حامل ہو یا دنیا کے ہر سرد و گرم میں اپنے شوہر کا ساتھ دے سکے۔ عام جوان سال لڑکیاں اپنے تارک دنیا شوہروں سے شاذ و نادر ہی راضی ہوتی ہیں۔ کچھ یہی حال ابو یعقوب اقطع کی لڑکی کا بھی تھا۔ وہ اپنے شوہر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی شدید ترین ریاضتوں سے نالاں تھی۔ جب عورت کے دل کی تشنگی کا یہ عالم ہو تو کہاں کی ریاضت اور کیسی کرامت۔ اس قسم کی عورتیں اپنے شوہروں کی ریاضتوں کو مکر و فریب اور کرامتوں کو شعبدہ بازی ہی سمجھتی ہیں۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے شوہر کی یہ خرابیاں باپ سے بیان کی ہوں گی اور پھر ابو یعقوب اقطع بھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گواہی دینے والوں میں کھڑا ہو گیا۔ بعض علماء تحقیق کا بیان ہے کہ اولیاء اکرام کی صفوں میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بعض مشائخ کی بیویاں ان سے برائے نام بھی عقیدت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ مریدوں کے سامنے اپنے کامل شوہروں کو برا بھلا کہتی تھیں۔ اگرچہ بیوی کی گواہی قریب ترین گواہی شمار کی جاتی ہے، لیکن تذکرہ نگاروں نے ان شہادتوں کو ذرا بھی لائق اعتنا نہیں سمجھا اور اولیاء کے حق میں یہ دلیل پیش کی کہ وہ کثرت ریاضت کے سبب بیویوں کی دنیاوی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے، اس لیے تنگ آ کر وہ اپنے شوہروں کو بدنام کیا کرتی تھیں۔
یہاں ذرا تفصیل میں جانے کی گنجائش تو نہیں، لیکن پھر بھی حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اس صورتحال کی نزاکت اور پیچیدگی کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار فقہ عظام میں ہوتا ہے۔ آپ کی جلالت علمی کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی انتہائی ناخوشگوار تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ اکثر کہا کرتی تھی، وہ وقت کب آئے گا جب تجھ بڈھے سے میرا پیچھا چھوٹے گا۔ مختصر یہ کہ حالات اس قدر خراب ہوئے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بگڑی ہوئی صورتحال کو اپنی ذہانت سے سنبھالا اور ایک عظیم و جلیل فقیہ کے گھریلو زندگی کو تباہی سے بچا لیا۔ کبھی کبھی حاضرین مجلس حضرت امام اعمش کے علم و فضل کی تعریف کرتے تو آپ نہایت تلخ اور آزردہ لہجے میں فرماتے، حدیث و فقہ کی مجلسوں میں تمہارا امام کا یہ حال ہے، مگر اپنے گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی انداز کا واقعہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اہل دنیا ان کی عارفانہ عظمت کے آگے خم تھی اور ان کا خسر ابو یعقوب اقتا انہیں شعبۃ باز و ساحر اور خبیث و کافر کہہ کر پکار رہا تھا۔ اسی روایت کو بھی مورخ خطیب بغدادی نے ابن باکو یا شیرازی اور ابو زرع تبری کے حوالے سے بیان کیا ہے، جس میں شک، کمزوری اور عدم صحت کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا چوتھا سبب ان کا زندیقوں جیسا کلام تھا۔ مورخ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ انہوں نے محمد بن حسین نیشا پوری سے سنا اور نیشا پوری نے ابو بکر غالب سے سنا، اور ابو بکر غالب نے اپنے دوستوں سے سنا کہ جب حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو ایک مجلس میں اس دور کے اکابر علماء اور فقاہ کو جمع کیا گیا۔ پھر اسی مجلس میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے طلب کر کے پوچھا گیا۔ اس وقت عباسی خلیفہ مقتدر باللہ بھی اس مناظرے میں موجود تھا۔ حسین بن منصور، تم سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ ایک عالم اور فقیہ نے حضرت حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پوچھو۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بساط بھر تمہارے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ بغداد کے فقیہ نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے لیے سوال کیا۔ برہان کے لغوی معنی دلیل کے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، برہان ان شواہد و دلائل کو کہتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ اہل خلوص کی صورتوں میں پیدا فرماتے ہیں اور جن کی طرف لوگوں کے دل کھنچتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر تمام علماء اور فقاہ نے بالاتفاق کہا، یہ تو زندیقوں جیسا کلام ہے۔ پھر عالموں اور فقیہوں کی جماعت نے عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کو مشورہ دیا کہ جو شخص ایسا کلام کرے وہ زندیق ہے اور اسے بے درِ قتل کر دیا جائے۔ زندیق کے معنی ہیں وہ شخص جو ظاہر میں مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص علل اعلان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، مگر ذمہ دار علماء کی جماعت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس شخص کا ظاہری قول قابل قبول نہیں، وہ اندر سے کافر ہے۔ اب اس بات کی توجیہ کس طرح کی جائے کہ علماء اور فقہ کے پاس وہ آنکھ کہاں سے آ گئی تھی جو انسانی قلب کی گہرائیوں میں اتر کے ثابت کر سکے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر مسلمان ہے
اور ان کا اندرون کافر ہے۔ اگر مورخ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حامیوں میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی علماء اور فقہ کے فیصلے پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں کفر اور زندقہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس اعتراض کے ساتھ ہی خطیب بغدادی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس روایت کا راوی مجہول ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں۔ بعض علماء تحقیق کے نزدیک اگر خطیب بغدادی کی روایت درست بھی ہوتی، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے کفر کا کوئی پہلو ظاہر نہیں ہوتا۔ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا کہ حق تعالیٰ دلیل کے طور پر اہل اخلاص کو پیدا کرتا ہے، جن کی طرف لوگوں کے دل کھنچتے ہیں۔ ان کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے تحریر کیا ہے، اہل اخلاص کی صورت دیکھ کر ان کی طرف انسانی دل اسی لیے کھنچتے ہیں کہ جاذب باطنی کی وجہ سے ان میں ایک خاص کشش ہوتی ہے، جیسا کہ سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مقدس ہے کہ ان کی صورت دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کم و بیش یہی الفاظ تھے، اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے اسی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہو، پھر علماء اور فقہ کی موجودگی میں انہیں زندیق اور کافر اور واجب القتل قرار دینا بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا پانچواں سبب وہ کفریہ اشعار تھے جو بعض مواقع پر آپ کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس واقعے کو بھی مورخ خطیب بغدادی نے ابن باقویہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن باقویہ کے بقول اس نے عیسیٰ بن بزول قزوینی سے سنا کہ وہ ایک دن وہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند اشعار پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کراہیت اور ناگواری کے عالم میں وہ اشعار سنتے رہے۔ پھر عیسیٰ بن بزول قزوینی عرض کرنے لگا، شیخ ان اشعار کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بیزاری کے عالم میں فرمایا، ان اشعار کے کہنے والے پر اللہ کی لعنت۔ عیسیٰ بن بزول قزوینی نے کہا، یہ اشعار حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تکلف کے بغیر فرمایا، اگر حسین بن منصور کا عقیدہ یہی ہے جیسا کہ ان اشعار کے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ کافر ہے۔ حضرت ابو عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر مخالفین نے شور مچا دیا کہ ان جیسے بزرگ کی نظر میں بھی منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کافر ہے۔ بعد میں علماء تحقیق نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ بن بزول قزوینی ایک مجہول راوی ہے، کسی معتبر کتاب میں اس کا برائے نام بھی ذکر موجود نہیں۔ اب یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ابن باقویہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو قصے بیان کرنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی داستان خوں چکاں کو مزید رنگین کرنے کے لیے ایک نیا افسانہ تراش دیا، جن اشعار کی بنیاد پر حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیا تھا۔ وہ اشعار حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے تخلیق کردہ نہیں تھے، اور نہ کسی موقع پر حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار اپنی زبان سے ادا کیے۔ اگر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین اپنے تمام تر منطقی دلائل کے ساتھ مذکورہ اشعار کو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب بھی کرتے تب بھی
اس روایت کی کوئی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ عیسیٰ بن بزول قزوینی کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشعار سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حکومت وقت کے خوف سے بڑے بڑے علماء اور فقہ کی زبانیں گم ہو گئی تھیں، اس وقت بھی حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ علان حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو عارف قابل قرار دیتے تھے۔ پھر مردان تحقیق کی نظر میں اس جھوٹ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر چھٹا الزام یہ تھا کہ ان کے مرید و خدمتگار انہیں خدا کہتے تھے۔ مورخ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ وہ صوفیہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور خود بھی صوفی ظاہر کرتے تھے۔ اس وقت حامد بن عباس وزیر تھا اور وہ دربار خلافت میں نہایت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ ایک دن کسی جاسوس نے حامد بن عباسی کو خبر دی کہ حاجب ابن نصر قشوری کے علاوہ قصر خلافت کی بیگمات اور کنیزیں بھی منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک شخص کے حلقہ اثر میں شامل ہو گئی ہیں۔ ہم یہ واقعہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حاجب ابن نصر قشوری کی بیماری کے دوران حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک سیب فراہم کیا تھا۔ اس کرامت کو دیکھ کر ابن نصر قشوری اور دیگر عمرہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کے قائل ہو گئے تھے۔ پھر جب قصر خلافت میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا تو حامد بن عباس کے جاسوس نے اسے خبر دی منصور حلاج کس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اسیر ہوئے جا رہے ہیں۔ حامد بن عباس نے اپنے مخبر سے پوچھا، وہ شاہی بیگمات، کنیزوں اور بانوں اور خدمتگاروں کو اپنی روحانی طاقتوں کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ حامد بن عباس کے جاسوس نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جنات اس کے تابع ہیں اور ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جنوں سے ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ انسانی عقل و فہم عاجز رہ جاتے ہیں۔ حلاج کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس نے بہت سے پرندہ زندہ کیے ہیں۔ حامد بن عباس یہ خبر سن کر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر ایک اور شخص ابو علی اور اجی نے دوسرے وزیر علی بن عیسیٰ کو خبر دی کہ وہ درباری منشی محمد بن علی قنائی منصور حلاج کی پرستش کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔